انسان جب اسے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے فلاں محبت کرتا ہے تو اس کے جذبات کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت انسانوں سے محبت فرماتے ہیں۔ رب کریم آقا وہ آسمان و زمین کا رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، تو وہ کون سے بندے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں جا بجا ان کی مخصوص صفات کے ساتھ رب تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، جو کسی کی خیر خواہی کہنے کے بعد احسان جتاتے نہیں ہیں، کسی کی بھلائی میں کام آ جائے تو جتاتے نہیں ہیں، کسی کی مدد کرنے کے بعد جتاتے نہیں ہیں، کسی غریب بیوہ کے کام آنے کے بعد گیت گاتے نہیں پھرتے ہیں، تو اللہ تعالی ایسے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایسے گنہگار بندے جن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ان کو چین نہیں آتا، تڑپ جاتے ہیں، بل بلا جاتے ہیں، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو ایسے بندوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف رہنے والے بندوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا، تو جو پاک اور صاف رہتے ہیں وہ اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں۔ نہ یہ کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے تو کبھی پیشاب کی چھینٹیں پائجامے پر، تو کبھی دیگر عضو ان کی طرف سے، گویا کہ ہر وقت ناپاک رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا پاک صاف رہنے والے بندوں کو ہم پسند فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ یحب المتوکلین، رب تعالی توکل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا، کسی انسان پر نہیں، کسی بت پر نہیں، کسی پیر پر نہیں، کسی ولی پر نہیں، کسی قبر میں سوئے ہوئے انسان پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف بھروسہ رب تعالی کی ذات پر۔ کام بھی کرتا ہے لیکن بھروسہ اللہ تعالی پر کرتا ہے کہ نفع رب تعالی کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ بیماری کے لیے دوا بھی کرتا ہے لیکن دوا پر یقین نہیں رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے رب تعالی پر کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ دوا بالکل بھی شفا نہیں دے سکتی ہے۔ تو اسی کا مطلب ہے توکل۔
اللہ پر اتنا بھروسہ کرو، اتنا بھروسہ کرو کہ زبان پر اللہ اللہ کا نام آئے۔ کیا مطلب؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھا جائے یہ میں نے جو تمہیں پیسہ دیا ہے یہ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کی کمائی میں برکت دی تو آج تمہیں پیسے دینے کے لیے مل گئے۔ اے بچے، یہ کھانا اللہ نے دیا ہے، یہ کپڑا اللہ نے دیا ہے، یہ مکان اللہ نے دیا ہے، یہ روزی اللہ نے دی ہے، یہ مجھے عزت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امیری دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں انعام دیا ہے۔ تو ہر طرف اللہ اللہ کی رٹے لگانے والے یہ کون ہے؟ یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ مصیبت بھی آ جائے تب بھی اللہ پر بھروسہ، اور امیری آ جائے تب اللہ پر بھروسہ، غریبی آ جائے تب بھی اللہ پر بھروسہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ توکل کرنے والوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توکل کرنے والوں میں سے 70,000 ایسے انسان ہوں گے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ صرف توکل کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 70,000 ایسے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کیا میں بھی انہی 70,000 میں شامل ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں تم بھی انہی 70,000 میں شامل ہو۔ تو پھر دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ عکاشہ بازی لے گئے، سبقت لے گئے، ان کو بٹھا دیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ورنہ تو پھر ساری تقریر حضرت کی اسی میں ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد تیسرے کھڑے، چوتھے کھڑے، پانچویں کھڑے ہوتے، بالآخر ساری تقریر اسی میں ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ عکاشہ بازی لے گیا۔ تو 70,000 ایسے بندے ہیں جو توکل کرنے والے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف کرنا صرف حکام کا کام نہیں، پولیس کا کام نہیں، آفیسر کا کام نہیں، وکیلوں اور ججوں کا کام نہیں، انصاف کا کام ہر ایک بندے کا ہے۔ جو حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہے ان کو پورا کرنا یہ انصاف ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ انصاف ہے۔ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے یہ انصاف ہے۔ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے یہ انصاف ہے۔ باپ ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں بھی انصاف کرے، یہ بھی انصاف ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف آج دیکھا جائے ہر طرف انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں انصاف کو توڑ دیا گیا، ہمارے بازاروں میں انصاف کو توڑ دیا گیا، کاروبار میں انصاف کو توڑ دیا گیا، ہر طرف ظلم ہی ظلم کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ ہر ایک ظالم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ ارے تو بھی تو ظالم ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا یہ ظالم جو ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اس وجہ سے مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ظالم ہیں۔ اتنی بات ہو سکتی ہے کہ ہم چھوٹے ظالم وہ بڑے ظالم، لیکن بہرحال ہم بھی ظالم وہ بھی ظالم۔ ہم نے بھی حقوق کی تلفی میں کوئی کمی نہیں ہے،
حقوق کو دبانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور مظلوموں کا گلا دبانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں، ناپ تول کی کمی میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے، تو ظالم تو ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، ان کی ہدایات کو ہم نے توڑا ہے تو ہم بھی تو ظالم ہیں۔ تو ظالموں پر اگر کوئی ظالم مسلط ہو گیا تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسی طریقے سے ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صابر اس کو کہا جاتا ہے جو بے بس ہو، جو بے کس ہو، لاچار ہو، غریب ہو، نہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ سامنے عورت ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، اپنی نظروں کو روک رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، اپنے کانوں کو ادھر لے جانے سے روک رہا ہے، ہاتھوں کو اپنے گناہوں سے روک رہا ہے، پاؤں کو گناہوں سے روک رہا ہے، تو یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں صابر ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی البلایا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ بچے کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، یا کوئی مصیبت آ پڑی، کاروبار میں کوئی کمی آ گئی، یا اپنے اوپر کوئی دوسری بیماری آ گئی، بخار آ گیا، کوئی کسی طرح کا گلا اور شکوہ نہیں، تو ایسا بندہ بھی رب تعالیٰ کے یہاں صابر ہے۔ صابر سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الطاعات، اپنے آپ کو طاعات پر جما لینا، نمازوں پر اپنے آپ کو جمانا، عبادات پر اپنے آپ کو جمانا، زکوٰۃ پر جمانا، دیگر نیکیوں پر اپنے آپ کو جو کھڑا کرنے والا ہے، ایسا بندہ بھی رب تعالیٰ کے یہاں صابر ہے، اور صابر سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ بلکہ صابر کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برخلاف اس کے من شق الجیوب وضرب الحدود فلیس منا، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، ہائے ہائے ماتم کرے، اپنے چہرے پر مارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتم کرنے والا ہمارا نہیں ہے۔ ماتم کرنے والوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑ دیا ہے۔ لہذا جو عورتیں، جو انسان کسی کے مر جانے پر ماتم کرے، تو ماتم کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے ہم احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں فرمایا ہے ہم توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں فرمایا ہے ہم پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا ہے ہم توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو کہیں پر ارشاد فرمایا ہے گناہوں سے بچنے والوں سے ہم محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، جو گناہوں سے بچ بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابر بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ تمام تر صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ پھر ہم سے اتنی محبت فرمائے گا، اتنی محبت فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ، آج یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور میں نے اس کو قرآن کریم سے ثابت کیا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں
آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔